السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید۔ اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں نا کہ کہانی زبانی کی کہانی سننے سے پہلے کیا کرنا ہوتا ہے؟ جی، تمام کام مکمل کر لینے ہوتے ہیں۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں بہت دور دیش سے ایک کہانی، یعنی کہ ناروے کی ایک کہانی۔ عنوان ہے جیت، اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے احمد عدنان طارق نے۔ ناروے ایک ایسا ملک ہے جہاں جب دن ہوتا ہے تو رات ہی نہیں ہوتی، اور جب رات ہوتی ہے تو دن ہی نہیں ہوتا۔ پوچھے گا کسی بڑے سے۔ بہت عرصہ پہلے ناروے کے بادشاہ کے دربار میں ایک اجنبی پیش ہوا۔ اس کا نام ہیرلڈ تھا اور وہ آئرلینڈ سے آیا تھا۔ اس کی آنکھیں اس کے بالوں کی طرح سیاہ تھیں۔ اس نے بتایا کہ وہ ناروے کے شاہی خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ اس نے اپنے والد کا نام بتایا کہ وہ خود بھی کہیں ناروے کے بادشاہ رہ چکے تھے۔ ناروے کے بادشاہ کو اجنبی بہت پسند آیا۔ اس حقیقت کے باوجود کہ اندر سے کہیں ناروے کا بادشاہ سوچ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ اجنبی تخت پر اپنا حق جتا کر واپس مانگے، لیکن اس منفی سوچ کو پیچھے رکھ کر اس نے مثبت انداز میں سوچنا شروع کیا۔ اس نے سوچا کہ ہیرلڈ اس کی موت کے بعد ناروے کا بادشاہ بن سکتا ہے، کیونکہ اس میں بادشاہ بننے کے تمام اوصاف موجود دکھائی دیتے تھے۔ اس نے یہ بھی سوچا کہ ہیرلڈ اس کے اپنے سگے بیٹے سے بھی بہتر بادشاہ ہوگا۔ اس کے اپنے بیٹے کا نام میگنس تھا۔ اس کا بیٹا میگنس بہت سست اور کاہل نوجوان تھا۔ راتوں کو دیر تک جاگتے رہنا اور دوستوں کے ساتھ برے کاموں میں مشغول رہنا اس کی عادت بن گئی تھی۔ وہ کام کرنا بالکل پسند نہیں کرتا تھا، اور ورزش کرنا تو اسے انتہائی برا لگتا تھا۔ ایک شام میگنس نے ہیرلڈ کو ایک شخص سے باتیں کرتے سنا۔ وہ آئرلینڈ کے متعلق بتا رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ آئرلینڈ ایک خوبصورت سرسبز ملک ہے جو اونچے پہاڑوں اور خوبصورت جھیلوں سے اٹا ہوا ہے۔ اس نے بتایا کہ وہاں کے لوگ بہت مضبوط، بہادر اور پھرتیلے ہیں۔ اس نے باتیں کرتے ہوئے اس شخص کو بتایا کہ آئرلینڈ میں ایسے بھی نوجوان ہیں جو تیز رفتار گھوڑوں سے بھی زیادہ تیز دوڑ سکتے ہیں۔ میگنس ہیرلڈ کو بہت ناپسند کرتا تھا۔ اس نے یہ باتیں سن کر فوراً کہا، میں اس بات پر یقین نہیں کرتا۔ ہیرلڈ نے میگنس کو بتایا، ہاں یہ سچ ہے۔ میگنس نے اصرار کرتے ہوئے کہا، نہیں یہ سچ نہیں ہے۔ ہیرلڈ نے کہا، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ وہ ناراضگی سے کہنے لگا، آگے میں بات کو گھٹا کر رہا تھا، لیکن حقیقت یہ کہ واقعی آئرلینڈ میں ایسے نوجوان ہیں جو دنیا کے تیز رفتار گھوڑے سے بھی تیز بھاگتے ہیں۔ میگنس نے کہا، ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں۔ میرا اپنا گھوڑا بہت برق رفتار ہے۔ کل میں اس پر سواری کروں گا اور تم اس گھوڑے کے ساتھ دوڑو گے۔ اگر تم نے رفتار میں میرے گھوڑے کی برابری کی تو میں اپنے سونے کی انگوٹھی تمہیں دے دوں گا۔ ہیرلڈ نے یہ بات سن کر میگنس کو جواب دیا، میں نے یہ نہیں کہا کہ میں اتنا تیز دوڑ سکتا ہوں، بلکہ میں نے کہا ہے کہ آئرلینڈ میں ایسے نوجوان ہیں جو اتنا تیز دوڑ سکتے ہیں۔ تو میگنس نے جواب سے کہا، میں آئرلینڈ جا کر ایسے نوجوانوں کو ڈھونڈنے سے رہا۔ تم اور میں دوڑ کا مقابلہ ناروے میں ہی کریں گے۔ ہیرلڈ نے میگنس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ دوڑے گا اور نہ ہی یہ کہا کہ وہ نہیں دوڑے گا۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھا اور سونے کے لیے اپنے بستر پر چلا گیا۔ اگلے دن صبح ایک ہرکارا ہیرلڈ کے پاس آیا اور اس نے کہا، میگنس تمہارے ساتھ دوڑ لگانے کے لیے تیار ہے۔ ہیرلڈ نے ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنے، اوپر ایک چوغا پہنا، سر پر آئرلینڈ کا ہیٹ پہنا اور ہاتھ میں بھالا لے لیا۔ میگنس نے اسے دیکھتے ہی کہا، میں نے دوڑنے والے میدان پر نشانات لگوا لیے ہیں، وہ دیکھو خاصے فاصلے پر جیتنے والی لکیر ہے۔ ہیرلڈ نے کہا، وہ تو بہت دور لگتی ہے۔ میگنس نے غرور سے کہا، لیکن مجھے وہاں پہنچنے میں دیر نہیں لگے گی۔ بہت سے لوگ یہ دوڑ دیکھنے کے لیے وہاں اکٹھے ہو گئے تھے۔ ایک شخص جس کو اس کام کے لیے منتخب کیا گیا تھا کہ اس نے رومال گرا کر دوڑ شروع کرائی۔ دوڑ شروع ہوئی۔ میگنس نے اپنے خوبصورت اور برق رفتار گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اس کا گھوڑا ہوا سے باتیں کرنے لگا، لیکن ہیرلڈ گھوڑے سے پیچھے نہیں تھا۔ میگنس نے یہ دیکھا تو گھوڑے کی رفتار اور تیز کر دی، لیکن اب بھی ہیرلڈ گھوڑے کے ساتھ ساتھ دوڑ رہا تھا۔
मैग्नस घोड़े को तेज और तेज भगाता रहा, लेकिन हैरल्ड भी आंधी की रफ्तार से भाग रहा था और घोड़े से पीछे नहीं था। जल्द ही वो जीतने वाली लकीर पर पहुंच गए। मैग्नस अपने घोड़े पर और हैरल्ड अपने पैरों पर, लेकिन दोनों ने लकीर इकट्ठे अबूर की। हैरल्ड को अभी सांस भी नहीं चढ़ा था। उसने मैग्नस की तरफ फातिहाना अंदाज में देखा, लेकिन मैग्नस ने जो कहा उसे सुनकर हैरल्ड को यकीन नहीं आया। मैग्नस ने कहा, तुमने ईमानदार तरीके से दौड़ नहीं लगाई। तुमने दौड़ते हुए मेरे घोड़े की काठी को पकड़े रखा है और मेरा घोड़ा खींचता हुआ तुम्हें यहाँ तक लाया है। हैरल्ड ये बात सुनकर बहुत नाराज हुआ और उसने कहा, हम दोबारा दौड़ लगाएंगे। मैग्नस राजी होकर कहने लगा, अब हम यहाँ से दौड़ेंगे और दूसरे से हम दौड़ खत्म करेंगे। एक मुंतखब शुदा शख्स ने दोबारा दौड़ शुरू होने का इशारा किया। दौड़ शुरू हो गई। मैग्नस दोबारा अपने खूबसूरत बर्क रफ्तार घोड़े पर सवार हुआ और हवा से बातें करने लगा। हैरल्ड दोबारा घोड़े के साथ साथ दौड़ रहा था। मैग्नस ने घोड़े को मजीद तेज भागने पर मजबूर किया, लेकिन इस दफा हैरल्ड घोड़े से भी आगे निकल गया। मैग्नस घोड़े को और तेज भगाता रहा, लेकिन हैरल्ड भी आंधी की रफ्तार और तंदेही से भागा और इस दफा घोड़े से पहले ही जीत की लकीर उबूर कर गया। मैग्नस कुछ देर इंतजार करता रहा ताकि घोड़ा हाँफना बंद करे। फिर कुछ कहे बगैर उस घोड़े का रुख दोबारा दौड़ के मैदान की तरफ मोड़ दिया। हैरल्ड खड़ा उसे देखता रहा। मैग्नस ने सर उसकी तरफ मोड़ा और चिल्लाया, दौड़ शुरू। लोग जो तमाशाई थे बुड़बुड़ाने लगे। वो कह रहे थे, ये दौड़ नहीं कहलाई जा सकती। हैरल्ड अलबत्ता एक दफ़ा फिर पूरे ज़ोर से दौड़ने लगा। उसने दौड़ते हुए खुद से कहा, मैं इस दफ़ा कोई शक बाकी नहीं रहने दूंगा। वो दौड़ता रहा। कुछ ही देर में उसने दोबारा घोड़े को जा लिया और अब वो उसके साथ साथ भाग रहा था और कुछ ही लम्हों बाद उसने जीतने वाली लकीर अबूर कर ली और उसे अबूर करके ज़मीन पर बैठ गया और सांस लेने लगा। कुछ देर बाद मैग्नस वहाँ पहुँचा। हैरल्ड छलांग लगाकर खड़ा हुआ ताकि उसका इस्तकबाल करे। मैग्नस ने मुंह से कुछ नहीं कहा। वो मुड़ा और एक तरफ घोड़ा दौड़ा ले जाने लगा। कुछ ही देर में बादशाह तक इस वाक़े की खबर पहुंच गई। उसने मैग्नस को बुलाया और उसे कहा, तुम दूसरे मुल्कों के रहने वालों के मुतालिक बहुत कम जानते हो। वो सारी रात तुम्हारी तरह जाकर अयाशी नहीं करते। वो बहुत मेहनती होते हैं, हमेशा वर्जिश करते हैं, इसलिए ज़िंदगी भर खुश व खुर्रम और ताकतवर रहते हैं। अब वादे के मुताबिक हैरल्ड को अपनी सोने की अंगूठी दो और उसकी जीत को झूठ कहकर मत धुंधलाओ जो उसने तुमसे मैदान में हासिल की है। और यूं हैरल्ड को मिल गई सोने की अंगूठी। वो बादशाह बन सका या नहीं, ये कहानी मौजूद नहीं है। आज के लिए इतना ही। कल आएंगे इंशाल्लाह एक और नई कहानी के साथ। अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखा कीजिए और अपने इर्द गिर्द की जगह साफ सुथरी रखा कीजिए। अच्छे बच्चे हैं आप। अल्लाह हाफिज़।